نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ روایت میں کیوں ہے؟ میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا، یہ آداب زیارت کیوں ایسا ہے کہ عباس کے پاس پہلے جاؤ پھر حسین کے پاس جاؤ؟ بہت روئیں گے انشاءاللہ، مجلس اپنی نوعیت میں ہوگی۔ سنیے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہمارے استاد کہنے لگے یہ آداب زیارت میری طرف دیکھیے، شاید اس لیے بھی ہے کہ عباس کے بعد پھر کسی نے اجازت نہیں مانگی۔ بہت یہ ہے، دل روانہ کرے۔ اس بچی پہ رونے آئے ہو نا جو کہتے کہتے مر گئی، چچا ہم پیاسے ہیں، السلام علیکم، سوائے اگر سید الشہداء کے۔ اللہ تعالیٰ زیارت نصیب کرے کربلا کی۔ جو اربعین نہیں جا پایا ہو جاؤ اگلے برس، خدا کرے کہ ہم سب اربعین ہوں۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین، ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول۔ نہیں پہنچے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ عباس تک آیا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جب کبھی کوئی حاجت قبول نہ ہو رہی ہو تو عباس سے بس اتنا کہنا، اس پیاسی بھتیجی کا واسطہ جس کے رخسار نیلے ہو گئے۔ نہیں پہنچے ابھی بھی۔ امام زمانہ سلام کر کے روتے ہیں، سلام ان رخساروں پر جس کا رنگ کبھی نیلا۔ ہاں میرے نوجوانوں آوازیں بلند ہو گئی۔ ہاں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، سوائے اگر سید الشہداء کے۔ ہاں کبھی رونے میں مخالفت نہ کریے۔ جب دل کرے، آج کل ہمارے یہاں دھاڑی مار کے رونے کو جو خلاف فیشن سمجھتے ہیں۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے اللہ اکبر، جب بھی میرے جد کا نام سننا تڑپ تڑپ کے رونا۔ چوتھے امام کہتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے حسرت رہ گئی کہ کربلا سے شام تک اور شام سے کوفے تک سکینہ ایک بار جو کہتی سجاد میری مدد کر۔ پوچھا مولا کیا کہتی تھی؟ کہا جب تماچے لگے تڑپ کے کہتی تھی اے چچا کیا سکینہ اسی لیے تھی؟ اجرکم، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، سوال سید الشہداء کے۔ جب دل کرے گا بہت رو گے، اللہ تمہیں صبر دے۔ 4 برس کی بچی حسین کی یاد منانے آئے ہیں۔ میری ماں بہنیں سن نہیں ہوں، کبھی محسوس کریے 4 برس کی بچی کا سن کیا ہوتا ہے۔ جو نہیں رو پا رہا ہو، اللہ اس بچی کے صدقے میں جو صاحب اولاد نہیں ہے اسے اولاد نرینہ عنایت کرے۔ میں ایک طرف دیکھیے، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم سید الشہداء کے۔ بہت روئیں گے، اے نوجوانوں میری طرف دیکھو تبھی رو پاؤ گے۔ اللہ اکبر، میں پڑھوں خوب روتے جائیے گا۔ امام زمانہ نے ایک سلام کیا، میں اسی سے مسائل پڑھنا شروع کیا رہا ہوں۔ امام زمانہ سلام کر کے کہہ دیں سلام میری اس جدہ پر جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیا کا گلا اللہ اکبر نہیں محسوس پائے کٹتا دیکھ رہی ہے۔ نہیں یاد آیا، بہت روئیں گے آپ۔ روایت کے فقرے سکینہ خیمے سے بابا سے جدا نہیں ہوئی، سکینہ سب سے الگ جدا۔ کبھی سوچتے کیوں میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، مجھے کہا اس کو سن لیجئے، میں سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں۔ پتہ ہے مجھے بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ کیوں سکینہ سب سے الگ جدا ہوئی۔
جب سب خیمے سے جدا ہوئے تو سکینہ اتنی دور کیوں گئی؟ نہیں سمجھے آپ؟ میرے پاس بھی اللہ نے مجھے جب بیٹی تھی اس کا احساس اس وقت ہوا جب میری بچی بھی 3-4 سال کی ہوئی تو میں خود دیکھتا تھا جب میں اگر گھر میں تیار ہو جاؤں امامہ قبا پہن لوں تو وہ پہلے سے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور جانتے کچھ نہیں جیسے نکلنے لگوں پیر پکڑ لے اور کہتی تھی بابا مجھے لے چلو نہیں پہنچے آپ سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کے حسین کے قدموں پہ آ گئی بابا اکیلے مقتل نہ جاؤ سکینہ نہیں اجرکم ہاں خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے بہت رو گئے اللہ اکبر میر انیس کہتے ہیں حسین نے بچی کو سینے پہ سلایا اور یہ کہہ کے رخصت کر دیا سنیں گے بہت بڑے عالم دین خنار صاحب مرحوم کا خطرہ ادا کرو وہ کہتے تھے حسین بچی کو سینے پہ لے کے کہتے تھے اے سکینہ اب بابا کا سینہ نہ ملے گا اے سکینہ بھبی اماں کے سینے پہ سونا نہیں پہنچے اللہ اکبر کردار صاحب کہتے ہیں بچی اسی کو لوری سمجھ بیٹھی خدا یہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے سنیں حسین اب کیسے جائے تو کیسے جائے سنو کہتے بہت دیر تک سکینہ لیٹی رہی سنیں گے نہ جانے کیا خواب میں دیکھا سکینہ کھڑی ہوئی میں تو دیکھو بابا کو دیکھ کے کہا اے بابا خدا حافظ اب جیسے چاہو سنو اے بابا خدا حافظ ارے تم مصرے تو قیامت کر دی میر انیس نے جیسے حسین کچھ دور بڑھے نہیں دیکھا باپ بھول ہی جاتا ہے ماں کہہ دیتی ہے ارے پلٹ کے بیٹی کو دیکھ لیجئے مگر حسین کیسے نہ دیکھتے جب پلٹ کے دیکھا تو مرجھایا چہرہ بچی رو کے کہتی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا ارے میں رات کو مبدہ ہاں اللہ اکبر تمہیں خدا کوئی غم نہ دے سوال اللہ سید الشہداء کہ میری ماں بہنیں سن رہی اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عنایت فرما ارے کٹ گیا حسین کا گلا بیٹی کھڑی باپ کا گلا کٹتے دیکھ رہی تھی وہ قیامت آئی نہیں پوچھو نہ پوچھو شام غریباں چہروں پہ تماچے ارے رو لو بڑی غربت ہے عجیب رو رہے ہو خدا تمہیں زیادت نصیب کرے سنو گے بہت رو گے اس فقرے پر کہتے سکینہ کو جب شبر ملعون کے تماچے میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر بہت بڑے عالم دین ہے آقا تبسی اللہ پروردگار ان کا وجود سلامت رکھے وہ کہتے تمہیں نہیں پتا شبر ملعون کا حبشی جیسا ہاتھ موٹے موٹے ہاتھ کہتے ملعون جب تماچے مارتا تھا سکینہ تڑپ کے زمین پہ گر جاتی تھی اور سجاد سے کہتی تھی بھیا یہ کچھ مانگے دے دو بس اتنا کہو میرے رخسار میں دوا شام غریبہ کا اندھیرا دامن میں
کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں آواز سردائی الیہ الیہ یا بنیہ نہیں پہنچے حسین کی آواز سنی سنو جب سکینہ پہنچی مصروں میں کہہ دو بہت رو گئے سکینہ نے کہا بابا ایک بات میں اب تک نہ سمجھ پائی ہوں کیا میں دنیا میں تماچوں کے لیے آئی بابا ایک بات میں اب تک نہ سمجھ پائی ہوں کیا میں دنیا میں تماچوں کے لیے آئی ہوں سنو کس قدر خوف تھا کہتی اس قدر خوف مجھے شمر کے آنے کا رہا میں تو نہ قبر میں بھی چین سے سو پائے بابا اللہ اکبر سنو گے روایت کے جو فکرے کلیجہ پھٹ جائے گا سوئے تو کہاں سوئے بدن کا کوئی حصہ نہ بچا جہاں تیر نہ ہو سر اللہ اکبر بے سر لاشا الیہ کی پیاری سی آواز نہیں بنو گے سونا چاہتی تھی نا کہتے باپ کے تلوے پہ سر رکھا اور یہ کہہ کے سو گئی بابا میں آپ کی پیاری بیٹی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے ہیں میں تیر نہیں نکال پاؤں گی بابا ارے مجلس سماع ہو رہی ہے سن لو اللہ اکبر زینب و کلثوم خدا یہ منظر کسی پھوپھی کو نہ دکھائے ڈھونڈنے نکلی کہتی جاتی تھی این سکینہ کسی سے پوچھا کہ کہاں ہے ایک گھڑ سوار کیا دیکھا ہے کسی بچی کو تو گھڑ سوار نے کہا میں نے اس نشیب سے آواز سنی میرا جانور تب سے پانی نہیں پیتا بڑی خمناک آواز سے نہیں پہنچے خدا یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے ہائے جب زینب پہنچی خدا آکاش برداشت کر لو ایک بے سر لاشا قدموں سے لپٹی سکینہ نہیں سمجھو گے ابھی چاہتی تھی کہ سکینہ کو اٹھائے آواز آئی اے زینب ارے میری بیٹی ابھی سوئی ہے میں آخری فقرہ کہہ کے جاؤں گا مجلس تمام ہو گئے اے زینب ابھی سوئی ہے اللہ اکبر تھوڑی دیر بعد زینب کی آواز اللہ اکبر نہیں جانوں کہ کیسے سکینہ تک پہنچی اٹھی پھوپھی اماں کو دیکھا کلیجے سے لگ گئے سنیں گے زینب نے کچھ نہیں پوچھا خدا کرے کہ یہ بات پہنچ جائے زینب نے اپنی بھتیجی کو کلیجے سے لگا کے بس اتنا پوچھا اے میری بیٹی بس اتنا بتا دے کیسے پہچانا یہ باپ کا لاشا ہے بچی نے کہا پھوپھی اماں جو بڑا تماچے مارتا یہی سے تو آواز آئی الیہ یا سکینہ پہنچ گئے مجلس سماعت کر 1 منٹ سے زیادہ کے مسائل نہیں پورے راستے پر سجاد کہتے میری بہن سکینہ راستے بھر کہتی جاتی تھی بابا چچا جب تماچے لگے چچا کو آواز جب کوئی بات ہو یا بابا کو آواز اے بابا میں آپ کی سکینہ ہوں اے چچا ہم پانی نہیں مانگیں گے اے چچا آ جاؤ اللہ و سجاد حضی کہتے ہیں اسی لیے تو کہا میری بہن کے سوالوں نے مار ڈالا لو مجلس تمام ہو گئے میں بہت جلدی آ گیا بی بی کے لیے مجلس ہے تو آخری فقرہ سنو ختم ہو گئی حسین 2 ذات سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے ایک ذات کا نام ہے علی اکبر
ایک ذات کا نام ہے سکینہ. کہتے ہیں اللہ اکبر، سکینہ کے آخری دن تھے، خواب میں زندان میں بابا کو دیکھا کہ بابا سینے سے لگائے ہوئے. اللہ اکبر، سکینہ کی آنکھ کھل گئی. نہیں پہنچو گے. سجاد کہتے ہیں سکینہ اتنی تیز روئی کہ ایسے کبھی نہ روئی، اور کہتی جاتی تھی بابا، ارے بابا. کہتے پورا ابو زندان شام سکینہ کے پاس آ کے، سکینہ کیا ہوا، سکینہ کیا ہوا. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں، ابھی بابا کا سینہ تھا اور میرا سر تھا، ابھی تو میں بابا سے لپٹ کے رو رہی تھی، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا. نہیں پہنچے. جیسے بچے ضد کرتے ہیں، اے پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملنا ہے. نہیں پہنچے. سجاد نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوا، کلیجے سے لگا لیا. اے سکینہ ضد نہ کرو. مگر سکینہ کہتے نہیں بھیا، مجھے بابا چاہیے، مجھے بابا. سنو بہت روگے. ہائے 4 برس کی بچی. روایت کے فقرے، یہ آواز ملعون کے دربار میں پہنچی، نیند میں خلل ہونے لگا. تو کہتا کون رو رہی ہے؟ کہ وہی بچی جو حسین کی ہے. کہ کس لیے؟ کہ اپنے باپ کے سر کے لیے رو رہی ہے. ملعون کہتا کیا ہے؟ بھیج دو، کھیل لے تو پھر واپس لانا. ارے مجلس سنو، آخری فقرہ ہے، کھیل لے تو واپس لانا. کہتے کٹا ہوا سر دشت میں اللہ نے جب زندان میں پہنچا، دشت سے جیسے ہی اللہ نے پردے کو ہٹایا، سکینہ نے تڑپ کے بابا کو لیا. اے بابا، ارے ابھی تو آپ میرے ساتھ تھے نا. ارے گلے جیسے لپٹ گئے. اے بابا اب نہ رہیں گے. نہیں پہنچے. سب نے سکینہ کو گھیرے میں رکھا ہے. سکینہ کی آواز بند ہوئی. زینب نے چاہا کہ ہٹا کے خود تڑپ کے روئے. جیسے ہی چاہا کہ ہٹائے، آواز آئی اے سکینہ، اے زینب، ارے میری بچی مر گئے.